पानी वानी तुम्हारा है? पानी الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم آلہ وبارک وسلم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ حصول برکت نزول رحمت کے لیے تمام حاضرین و سامعین سے گزارش ہے کہ مل کر ایک بار درود و سلام پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وبارک وسلم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گھربار میں عقیدت و محبت کو نذرانہ پیش کرنے کے بعد ماشاءاللہ ہمارے ذیشان بھائی نے بڑی پیاری محفل سجائی ہے، اور جن بھائیوں نے بھی اس محفل کو سجانے میں اپنا حصہ ملایا ہے، میں رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مالک کریم سب کو اس دنیا میں اور آخرت میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اللہ پاک اس کی ہمیشہ ہمیشہ انہیں برکت عطا فرمائے۔ میری اس محفل میں حاضری میرے نہایت محترم بھائی سید کاشف امام کے توسل سے ہو رہی ہے۔ ہمارے کاشف بھائی کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ پاک ان کے علم و عمر میں اضافہ فرمائے، اللہ پاک انہیں پکا سچا عاشق رسول بنے۔ یہ مہینہ انتہائی عظیم و شان مہینہ ہے، اور میرا جو وقت ہے وہ انتہائی مختصر وقت ہے، تو آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ کا مجھے ٹائم دیا گیا ہے، تو آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر تھوڑا آگے آپ تشریف لے آئے تو میرے لیے بولنا آسان ہوگا، آپ کے سننا آسان ہوگا، کیونکہ طبیعت بھی میری تھوڑی ٹھیک نہیں ہے۔ میں دعا کروں گا کہ جو جتنا جلدی اسٹیج سے قریب ہو جائے خدا اسے اتنا جلدی اپنے مدینہ بلا لے اور قریب آ جائے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس محفل کو جو سجایا گیا ہے وہ 2 عنوان کے تحت سجایا گیا ہے، ایک تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، دوسرا کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت 13 رجب ہوتا ہے، اس حوالے سے اس محفل کا اہتمام ہے۔ اور یہ مہینہ انتہائی اہم مہینہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ، فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے، دیکھیے رمضان کی فضیلت سب کے سامنے ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ رمضان کتنی برکتوں والا مہینہ ہے، مگر رجب سے پہلے یہ 2 مہینے ہوتے ہیں، شعبان اور رمضان، اور یہ مہینے بھی انتہائی برکتوں والے ہیں۔ اس کی عظمتیں اکثر لوگوں کو نہیں پتا، تو حضور علیہ السلام نے خود اس کی فضیلت بیان فرمائی، کہا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ وہ آگے فرمایا ورمضان شہر امتی، اور رمضان تو میری امت کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ دیکھیے مہینے سارے اللہ کے ہیں، ہر چیز کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ ہے، مگر ہر مہینے کو اللہ کا مہینہ نہیں کہا جاتا، صرف رجب کو کہا جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ تاکہ اس کی عظمتوں کا اظہار ہو۔ اب دیکھیں گھر سارے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں نا، مگر ہر گھر کو بیت اللہ نہیں کہا جاتا۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، ہر گھر اللہ کے ہے، مگر ہر گھر کے ساتھ بندہ اپنا نام لکھتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، کاغذات میں اسی کا نام ہوتا ہے، اللہ کا نام نہیں لکھتا۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ حقیقی میں ہر گھر کا مالک تو اللہ ہی ہے، مگر بیت اللہ صرف ایک ہے، وہ خانہ کعبہ۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے دنیا میں گھر تو ہزاروں ہے، مگر جو خدا کے گھر کی عظمتیں ہے، جو شان خدا کے گھر کی ہے، وہ کسی گھر کی شان نہیں ہے، ویسی عظمتیں کہیں نہیں۔
تو اس مہینے کو میرے مصطفیٰ کریم نے خاص طور پہ برکت عطا فرمائی، اور اس مہینے کو ایک یہ بھی خصوصیت ملی ہے کہ اس مہینے میں بے شمار بزرگان دین کے یوم وصال اور یوم آراس آتے ہیں۔ آپ دیکھیں 3 رجب کو ابی سکندری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال، 6 رجب کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال، اس کے علاوہ آگے چلیں آپ 11 رجب کو سیدنا حضور کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال، آگے آپ جائیں گے 15 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال، آگے چلے 22 رجب کو امیر معاویہ کاتب وحی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال، آگے جائیں گے غوث پاک کے پیر و مرشد سیدنا جنید بغدادی کا 27 رجب کو یوم وصال۔ یہ تو میں نے خاص بزرگوں کے نام بتائے، ورنہ ہر دن کسی نہ کسی بزرگ کا یوم وصال اس مہینے میں آتا ہے، تو انتہائی برکتوں والا مہینہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محفل کا اہتمام خواجہ غریب نواز کے حوالے سے ہے۔ آج ہمارے یہاں ماشاءاللہ دیگوں کی کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ ہر گلی گلی گھر گھر میں فاتحہ ہو رہا ہے، اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک عمل کو اپنا لیا، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، غریبوں کو کھلانا، دوستوں کو کھلانا، گھر والوں کو کھلانا، مہمان نوازی کرنا ایک اچھا عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے۔ مگر کہنے کا مقصد یہ کہ خواجہ غریب نواز نے ساری زندگی صرف کھلایا پلایا ہے کیا؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا؟ ہمارا تو ساری زندگی کھانا پینا ہی میں گزر جاتا ہے۔ ہم سوچے نا، کیا خواجہ غریب نواز نے نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا خواجہ غریب نواز نے قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ دیگے پکانے میں تو ہمارے ماشاءاللہ ہر سال پکاتے ہیں، مگر نماز پڑھنے میں کیوں بھول جاتے، پیچھے رہ جاتے ہیں؟ ہم تو اس غریب نواز کے ماننے والے ہیں۔ غریب نواز تو وہ ہستی ہے کہ 5 نمازوں کی دور کی بات ہے، غریب نواز کی تو کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی تھی، اور قرآن کی تلاوت کا حالت یہ تھا کہ صبح ایک قرآن پاک، رات ایک قرآن پاک، 24 گھنٹے میں میرے غریب نواز 2 قرآن پاک تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب ہم سوچے مسلمانوں، ہم سوچے کہ ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں، غریب نواز 24 گھنٹے میں 2 قرآن پڑھے، اور غریب نواز کا ماننے والا 24 سال میں بھی 2 قرآن نہ پڑھ پائے، 24 مہینے میں بھی 2 قرآن نہ پڑھ پائے، تو خود سوچے کہ ہم پر غریب نواز کا فیضان ہوگا کہ نہیں، غریب نواز کی توجہ ہوگی کہ نہیں۔ جب تک ہم غریب نواز کی صحیح معنوں میں تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے نا، یقین مانے کبھی ہم پر غریب نواز کی نظر کرم نہیں پڑے گی، نہیں پڑے گی۔ آج آپ دیکھیں نا، کسی بھی اگر کسی کو بندہ اداکار سے محبت کرتا ہے نا، اس کے طریقے پہ چلتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جمعے کے دن ایک نمازی آ گیا نا، وہ میں الحمدللہ تقریباً 10 سال ہو گیا امامت کرتے ہوئے، ابھی بھی ماشاءاللہ امامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ تو ایک دفعہ جمعے کی نماز پڑھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ کھڑے ہو کے جمعے کے میں صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا، اس کے پورا گنجا صرف بیچ میں اس کا بال کچھ بچا ہوا تھا۔ میں نے بولا بھائی جان یہ خیریت، تو آپ ایک بال کوئی غلطی سے کاٹ دیا، نائی نے کیا ہو گیا مطلب، ایسا بال آپ نے کٹا لیا؟ وہ بندہ کہنے لگا امام صاحب آپ کو دنیا کا کیا پتا، یہ سٹائل ہے، یہ تو طریقہ ہے۔ میں نے بولا یہ کس کا طریقہ ہے بھائی؟ بولا یہ فلاں اداکار ہے اس کا طریقہ ہے۔ میں نے بولا اچھا یہ بات ہے۔ ایک اور دفعہ کچھ دنوں پہلے کی میں بات بتاؤں گا، ایک شخص کو میں نے دیکھا، ایک نمازی تھا، اس نے ایک پینٹ پہن کے آیا، پینٹ جینس کی تھی یہاں سے پھٹی ہوئی۔ میں نے بولا پینٹ پھٹی ہوئی خیریت تو ہے، آپ نماز پڑھنے آئے ہو، اللہ کے گھر میں آئے ہو، پھٹی ہوئی پینٹ کیا؟ وہ امام صاحب یہ پھٹی ہوئی پینٹ نہیں، یہ تو ڈیزائن ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں مسلمانوں، رونے کی بات ہے۔ ایک اداکار، ایک گلوکار، ایک فنکار اگر پینٹ پھاڑے تو ہماری پینٹ پھٹ جاتی ہے، اگر اداکار بال اڑائے تو ہمارے بال اڑ جاتے ہیں۔ تو ہم سوچے ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، میرے مصطفیٰ نے ساری زندگی داڑھی رکھی، ہم داڑیاں کٹاتے ہیں، تو سوچے تو صحیح ہم کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ اداکار سے محبت کرنے والا تو اس کے طریقے پہ چل رہا ہے، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا نعرہ یہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ اچھی بات ہے، نعرہ ہونا چاہیے، مگر مسلمانوں یہ نعرہ ہماری زبان کی نوک تک رہ گیا بس۔
سینے تک نہیں آیا. رات بھر ہمارا نعرہ ہوتا ہے غلامی رسول میں موت قبول ہے، مگر ہمیں غلامی رسول میں فجر پڑھنا قبول نہیں ہوتا. ہمارا نعرہ تو یہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر ہمیں غلامی رسول میں قرآن کی تلاوت کرنا قبول نہیں ہوتا. تو مسلمانوں کہنے کا مقصد یہ ہے ہم عمل کی طرف کب آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ وہ دن آنے والا، یاد رکھو. بس انتظام کی طرف لے جا رہا ہوں، انتظامیہ کی طرف سے مجھے بس اینڈ کرنے کا حکم مل گیا. بس میں چند باتیں آپ سے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا. کہنے کا مقصد ہے وہ دن آنے والا ہے کہ مسجد سے یہ صدا لگائی جائے گی فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا، اس میں ہمارا نام لیا جائے گا. اور مسلمانوں آج وقت ہے، تم چل کے خدا کی چوکھٹ پہ جا سکتے ہو، خدا کی دہلیز پہ جا سکتے ہو، ورنہ جب وہ دن آ جائے گا تم چل کے نہیں جا سکو گے، منہ کو چھپا کے جانا پڑے گا. پھر کندھے کو اٹھا کے لوگ تمہیں خدا کی دہلیز پہ لے کے جائیں گے اور منہ بھی چھپا ہوگا، خدا کی چوکھٹ پہ منہ بھی نہیں دکھا پاؤ گے. اور روایتوں میں آتا ہے جب مردے کا جنازہ ہوتا ہے، میت کا جنازہ ہوتا ہے، میت پکار پکار کے کہتی ہے کہ پروردگار میرا سب کچھ لے لے، سب کچھ لے لے، صرف ایک سجدے کی مہلت دے لے، صرف ایک سجدہ تجھے کرنا چاہتا ہوں. مگر مسلمانوں مرنے کے بعد سجدے کی مہلت نہیں ملتی. ابھی وقت ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات. آج ہم دیکھیں نا صبح سے رات تک کس کس کو سر سر کہہ کے پکارتے ہیں. آفس میں گئے تو مینیجر کو سر، گلی میں کوئی ملا کوئی علاقے کا بڑا تو اس کو سر 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 سر. کتنے لوگوں کو سر کہنا پڑتا ہے اور کتنے لوگوں کے آگے ہمارا سر جھک جاتا ہے. اقبال نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا اسی سر کو اگر خدا کی چوکھٹ میں جھکاؤ گے خدا سر کو اتنی سر بلندی دے گا پھر کبھی جھکنے نہیں دے گا، پھر جھکنے نہیں دے گا. اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. آج تو کائنات کے پیچھے بھاگتا ہے، آج تو دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، آج تو مال کے پیچھے بھاگتا ہے، آج تو مال و زر کے پیچھے بھاگتا ہے. ارے وہ دن آئے گا جب سب کچھ تیرے پیچھے بھاگیں گے، سب کچھ تیرے پیچھے ہوگا. کب ہوگا؟ جب تو حضور کا سچا غلام بن جائے گا، جب تو حضور کا سچا نوکر بن جائے گا. پھر مسلمانوں تمہارے تقدیر کے فیصلے واشنگٹن سے نہیں ہوں گے، پھر مسلمانوں تمہارے بھی تقدیر کے فیصلے مکہ مدینے سے ہوا کریں گے. اقبال نے کہا تھا خدا لو بھی تمہیں تھما دے گا، قلم بھی تمہارے ہاتھوں میں ہوگا، اور شان یہ ہوگی خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پھر تمہاری جو مرضی ہوگی خدا تقدیر بناتا چلا جائے گا. ایسا کب ہوگا؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے پابند بن جائیں گے، ان کے اطاعت گزار بن جائیں گے، ہماری زندگی با مقصد بن جائے گی. اللہ اکبر. ایک بزرگ کا جملہ یاد آ رہا ہے مجھے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی ایسی گزارو، تمہارے شب و روز ایسے ہو، چاہے تم کچھ بھی کرتے ہو، تمہارا کوئی بھی فن ہو، کوئی بھی پیشہ ہو، مگر زندگی ایسی ہونی چاہیے جب بندہ قبر میں جائے تو قبر میں منکر نکیر کو بتانا نہ پڑے کہ اس کا دین کیا ہے، منکر نکیر کو بتانا نہ پڑے کہ اس کا رب کون ہے. بزرگ نے فرمایا بندے کا عمل ایسا ہو، کردار ایسا ہو، اس کا چہرہ ایسا ہو، اس کی زبان ایسی ہو، جب بندہ قبر میں پہنچے منکر نکیر استقبال کو کھڑے ہو جائے اور دیکھ کر کہنے لگے وہ دیکھو محمد کا غلام آ رہا ہے، کا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھو حضور کا نوکر آ رہا ہے، حضور کا نوکر آ رہا ہے. کب ایسا ہوگا؟ جب حضور کی سنتوں سے محبت ہوگی، جب حضور کے طریقے پہ ہم چلیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے. اور ہم خود سوچیں کہ ساری زندگی خدا کی نعمتیں کھاتے ہیں مگر جب سجدے کا وقت آتا ہے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. اور آج اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو یہ مت سمجھے کہ ہم اپنی وجہ سے نہیں جا رہے مسجد. نہ اگر مسجد نہیں جاتے تو سمجھ لو کہ خدا نے ہمیں بلانا چھوڑ دیا ہے. اگر آج ہفتے میں جمعے کے دن صرف نماز پڑھنے کی توفیق ہے یا سال میں صرف عید پڑھنے کی توفیق ہے، سمجھ جاؤ خدا ناراض ہو گیا ہے، گھر پہ بلانا چھوڑ دی. ہم جس سے ناراض ہوتے کبھی گھر پہ بلاتے نہیں نا. خدا جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو دولت بھی دیتا ہے، مال و زر بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، مگر جس سے ناراض ہو جاتا ہے سجدوں کی لذت چھین لیتا ہے، نمازوں کی توفیق چھین لیتا ہے. اگر آج نمازوں کی توفیق نہیں مل رہی سمجھ جاؤ کہ رب ناراض ہو گیا ہے. اس رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا کے 2 آنسو کا قطرہ بہاؤ
اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ تم میرے بندے، مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ خدا کے حضور آنسوؤں کو 2 قطرہ بہا کے توبہ کرتا ہے، خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور نہ صرف میرا پروردگار گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ جو گناہ ہوئے تھے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیتا ہے۔ یہ خدا کی رحمتیں ہیں۔ تو مسلمانوں میں یہی کہوں گا، نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ ابھی اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، گھر جا کے سب سے پہلے عشاء پڑھیں، سب سے پہلے عشاء پڑھیں۔ یقین مانو میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان یاد رکھو، فرمایا کہ جو ایک نماز قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ خود سوچو مسلمانوں، ہمارا کتنا دفعہ جہنم کے دروازے پہ نام لکھا جا چکا ہے، تو یہ کب مٹے گا؟ اگر ختم کرنا چاہتے ہو نا تو خدا کی دہلیز پہ جاؤ، آنسوؤں کے 2 قطرے بہاؤ۔ آنسو کے جب قطرے بہیں گے، خدا نے آنسوؤں میں وہ اثر رکھا ہے، وہ سچی توبہ کرتا ہے، خدا سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور نہ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے، روایتوں میں آتا ہے نا، خدا نام اعمال لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں جو تم نے میرے بندے کے گناہ لکھے تھے نا، اس رجسٹر کو پھاڑ دو، رجسٹر کو پھاڑ دو۔ فرشتے عرض کرتے مولا کیوں؟ کہا میرے بندے نے سچی توبہ کی ہے، اب آسمان تو بھی اس کے گناہوں کو بھول جا، زمین تو بھی اس کے گناہوں کو بھول جا، فرشتوں رجسٹر کو پھاڑ دو، کیونکہ ہم نے بندے کو جنت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سچی توبہ کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کی زندگی سنوارے گا۔ میرا وقت مکمل ہوا، آئندہ کبھی موقع ملا تو اور باتیں کی جائیں گی۔ باتیں تو بہت ہیں، بس خدا سے عمل کی توفیق مانگا کرو، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جاتی ہے۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو عمل کے میدان میں آؤ اور حضور علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کرو۔ آئندہ کبھی موقع ملا تو اور باتیں کی جائیں گی۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا، باتیں تو بہت ہے، وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے، اور طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، تو اشک بھی کافی ہے گر اثر کرے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اور جس کے من میں آئے وہی پائے روشنی۔ ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا۔ اللہ عمل کی توفیق دے، نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ طبیعت بھی علیل ہے، وقت بھی قلیل ہے، یہی بیان ختم کرنے کی دلیل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔